اس کی دستار بندی کر کے ان کو ایک مرکزیت عطا کرتے، ہم ان کی بھی پیروی کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بہت بڑے لکھے ہیں، آپ بھیرا شریف کا فارغ التحصیل ہیں، آپ نے حدیث میں تخصص جامعہ ازہر سے کیا ہے، آپ نے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی سے آپ نے ایم فل کیا ہے اور نمبر سے ایم فل کیا ہے، اس کے بعد پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، آپ عالم و فاضل ہیں، آپ کی دونوں آنکھیں روشن ہیں، آپ کی ظاہری آنکھ روشن ہے، آپ کی باطنی آنکھ روشن ہے، آپ کی دین کی آنکھ روشن ہے، آپ کی دنیا کی آنکھ روشن ہے. اس لیے حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنا جانشین بنایا. انشاءاللہ العزیز آپ حضور شیخ العالم کے نقش قدم پر چڑھتے رہیں اور ان کا فیض تقسیم کرتے رہیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. وما علینا الا البلاغ. مفتی پاکستان حضرت علامہ مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب جو علمی انداز میں بھی اور محبت کے رنگ میں بھی مرشد کریم کا سبق ہمیں یاد کروا رہے تھے. اللہ پاک تمام علماء کرام، تمام خلفائے اعظام کی زندگیوں میں برکت فرمائے. میں اپنی جانب سے بھی اور تمام خلفاء کی جانب سے بھی حضور شیخ العالم کے جتنے خلفاء یہاں بیٹھے ہیں اور اس مرکز میں جتنے آئے ہیں، میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اپنے مرشد گرامی کو کہ جنہوں نے جمال نقش بند بنوایا ہے اور اتنی جلدی بنوایا ہے، اتنی جلدی. کیا تمہیں یاد نہیں آیا کہ یہ رنگ صدیقی ہے؟ کیا تمہیں یاد نہیں آیا کہ تمہارے مرشد اور ہمارے مرشد جب کہتے تھے تو کر دیا کرتے تھے؟ پچھلے ماہ، اس سے پچھلے ماہ جب ہم یہاں آئے تو یہ بلڈنگ نہیں تھی. پتا چلتا ہے کسی کا ہاتھ ہے، کوئی کام کروا رہا ہے، اور جو کام کروا رہا ہے وہ ظاہر بھی نظر آتا ہے، باطن بھی نظر آتا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور شیخ العالم اپنے اس فرزند ارجمند کو بڑی محبت سے نوازا کرتے تھے اور اپنی گدی پہ بٹھا کے یہ فرمایا تھا. کب بٹھایا؟ جب خود نعلیہ شریف تھے. کب بٹھایا؟ جب خود نیچے موجود تھے. کہا جاؤ اوپر اپنے دادا کی اور باپ کی اس گدی پہ بیٹھ کے جاؤ، بیٹھ کے جو آئے گا دیکھتا تجھے جائے گا، مانتا نقشبندیوں کو جائے گا. یہ وہی رنگ ہے. میں یہ کہوں گا حضور ہم آپ سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح حضور شیخ العالم سے محبت کیا کرتے تھے. ہم آپ سے اسی طرح پیار کرتے ہیں. میں اتنی عرض کروں گا کہ علامہ صاحب مفتی صاحب نے کہا کہ برمنگھم بھرا ہے، گمگور شریف کی مسجد بھری ہے. کس کے نام سے بھری تھی؟ شیخ العالم کے نام سے بھری تھی. یہ جوار نقشبند تیار ہوا ہے تو کس کے نام سے؟ شیخ العالم کے نام سے تیار ہوا ہے. آج بھی دنیا میں جتنے منصوبے ہیں میرے حضور شیخ العالم کے جانشین یہی کہتے ہیں، یہی لفظ ہے کہ ہم کام اپنا نہیں کر رہے، ہم شیخ العالم کا کام کر رہے ہیں. اور اسی کام کو آگے بڑھانے کے لیے جو اکثر شعر میں پڑھا کرتا ہوں، جا رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے سرکار پر ہے اتنے سرکار مدینہ کے کرم، میرے سرکار پر ہے اتنے سرکار مدینہ کے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. ہم اسی کرم کی خلاف لینے کے لیے محقق اثر سفیر محبت رسول وارث حضور شیخ العالم، وارث فیضان صدیقی، جانشین حضور شیخ العالم حضور قبلہ عالم ڈاکٹر پیر محمد سلطان عارفین صدیقی الازہری اللہ 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما گرامی مرتبت حاضرین و طالبین جمال نقشبند، خلفائے کرام، علماء کرام، وابستگان طریقت و معرفت، بالخصوص آزاد کشمیر کی معروف و مشہور اور مقبول شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد امتیاز صدیقی صاحب، صدر جماعت علماء جموں و کشمیر، میرے مرشد گرامی بڑا پیار اور بڑا اعتبار فرمایا کرتے تھے ان پر تمام علماء کے ساتھ. اسی طرح صف میں ممتاز حیثیت رکھنے والے، ایک طرف امتیاز ہے اور دوسری طرف ممتاز ہے، اور ان دونوں کی پرواز میرے مرشد گرامی ان پر نگاہ انداز ہیں. اسی طرح جاری و ساری رکھے میری مراد حضرت علامہ مولانا ضمیر احمد صاحب صاحب، راولپنڈی اسلام آباد کی انتہائی معروف شخصیت اور میرے مرشد گرامی کے منظور نظر اور محبوب قلب و جگر جناب الحاج خلیفہ حاجی عبدالرحمان صاحب، ان کے ساتھ تشریف لائے ہوئے انتہائی با وفا اور انتہائی با حیا شخصیت جناب شکیل عباسی صاحب، اور حاجی عبدالرحمان صاحب کی دائیں جانب بیٹھے ہوئے جناب ساجد عباسی صاحب، اور وہ پوری جماعت جو اس کے ساتھ آئی ہے. اور آپ تمام احباب کو میں مرکز جمال نقشبند پر آنے پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. حضرات گرامی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس حال کو بیان کروں یا صاحبان حال کو بیان کروں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لازم و ملزوم ہے، یہ عمارت کا بن جانا اور آپ کا آ جانا، ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ، ذکر صحابہ و ذکر اہل بیت اور ذکر اولیاء، یہ اس بات کا ثبوت ہے
کہ اس کی بنیاد بھی منظور ہے، اس کا آغاز بھی منظور ہے اور اس کا انجام بھی منظور ہے۔ میں سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے بالخصوص حاجی عبد الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پورے اس پروجیکٹ کے لیے انہوں نے کم و بیش 45 لاکھ روپے دیا اور اپنی نگرانی میں اس کو تعمیر کرنا۔ میں خوبصورت تصویر وفا و حیا حاجی عقل خان صاحب جو میرے بائیں جانب بیٹھے ہیں، ان کو بھی نہیں بلا سکتا، جنہوں نے کم 2-3 لاکھ روپے اس کی بنیادوں میں لگائے ہیں، اور میں حضور شیخ العالم کے دائیں بائیں اور سامنے اور پیچھے نظر آنے والے جناب شجاع کیانی صاحب کو کیسے بھول سکتا ہوں، جنہوں نے اس مرکز کے لیے خطیر رقم دی، اور یہ جو حال آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے اس کی تزئین، اس کی آرائش، اس میں اے سی کا بندوبست، اس میں قالین کا بندوبست، اس میں چھت، لائٹیں، تمام تر اس کے جتنے اخراجات ہیں، انہوں نے کہا 10 لاکھ لگے، 20 لاکھ لگے، جمال نقش بند کے لیے میں اپنی خدمات پیش کرتا رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، اور جب تک میری زندگی ہے میں مرکز جمال نقش بند کے لیے اپنی کمائی پیش کرتا رہا ہوں۔ حضرات میں ایک 2 چیزیں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس خوبصورت ماحول میں، اس رنگا رنگ کیفیات اور اس خوبصورت سرود میں اور اس خوبصورت نور میں طارق عباسی صاحب کا نام لینا بھی بہت ضروری سمجھتا ہوں، جو میرے مرشد گرامی کے محبوب مرید بھی ہیں اور باوفا شخصیت بھی ہیں۔ آپ نے میرپور ہسپتال جو وہاں گئے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ مانتے ہیں، صبح و شام اس کو دیکھتے ہیں۔ حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ظاہری زندگی میں 230 یا 250 بیڈ کا ہسپتال انہی سے تعمیر کروایا۔ جب حضور شیخ العالم کا وصال ہوا تو میرے پاس آئے، کہا میرے شیخ پردے میں چلے گئے، تو لہٰذا مجھے بھی آپ اجازت دے دیں کہ میں بھی کہیں اپنا روزگار کرتا رہوں۔ تو میں نے انہیں کہا یہ سودے جو آپ نے ان سے کیے ہیں وہ وقتی و عارضی نہیں، انہوں نے دنیا کے پردے میں رہ کر آپ سے آخرت کا سودا کر رکھا ہے، اور ہر مرید کے ساتھ میرے مرشد گرامی کا تعلق دنیا سے کہیں زیادہ آخرت کے لیے وہ تعلق ہے، آخرت کی عزت و آبرو کے لیے وہ تعلق ہے۔ الحمدللہ وہ تعلق انہوں نے نبھایا، اور 270 بیڈ کا ہسپتال حضور شیخ العالم نے اپنے وصال کے بعد ان سے بنوایا۔ 270 بیڈ کا بہت خوفناک وقت آیا۔ پہلے جب بھی کوئی تکلیف کا مرحلہ آتا تو حضور شیخ العالم ظاہری طور پر مصلح بچھا کے اللہ کی زنجیر رحمت پکڑتے تو وہ مصیبت ٹل جاتی تھی، اور پریشانیوں کا جو نہ ختم ہونے والا سلسلہ وہ زوال پذیر ہو جاتا تھا۔ لیکن حضور کے وصال کے بعد بہت تکلیفیں آئیں، بہت پریشانی، میں سمجھتا ہوں سب پریشانیوں سے بڑھ کر حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال فرمانا ہے۔ لیکن میڈیکل کالج پر بہت خوفناک صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب پی ایم ڈی سی نے وہاں ہسپتال نامکمل دیکھا، تو انہوں نے کہا جب تک یہ ہسپتال مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک آپ 100 داخلہ نہیں کر سکتے، اور جب تک 100 داخلہ نہ ہو اس وقت تک نہ کالج چل سکتا ہے نہ ہسپتال چل سکتا ہے۔ تو انہوں نے 6 ماہ کا عرصہ ہمیں دیا کہ 6 ماہ کے عرصے میں آپ نے اسپتال کو مکمل کرنا ہے۔ جنرل وقار احمد صاحب، بریگیڈیئر طاہر صدیقی صاحب، اور یہ درویش خدا مست، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی،
مجھے کہا کہ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو گاڑی بیچو، زمین ہے تو زمین بیچو، کوئی اور پونجی ہے تو کرو، جتنا کچھ کر سکتے ہو کرو، اگر حضور شیخ العالم کی اس نشانی کو بچانا چاہتے ہو اور اس مشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہو تو جو کچھ بیچنا ہے تو بیچ دو۔ اور میں نے اہل ایمان کے سامنے کہا میرے پاس جو پونجی ہے بیچتا چلا جاؤں گا، مجھے اپنا آپ بھی بیچنا پڑا تو میں بیچ دوں گا، لیکن حضور شیخ العالم کے مشن پر کبھی حرف نہیں آنے دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، فیضان صدیقی جاری رہے گا۔ الحمدللہ 10 کروڑ سے زائد رقم 270 بیڈ اسپتال پر صرف ہوئی، اور الحمدللہ پی ایف ڈی سی نے پورا 100 داخلہ کرنے کی اجازت بھی دی، اور اسپتال اور اس کے حسن و جمال کو دیکھا جس کی بنیاد حضور شیخ العالم نے رکھی تھی، وہ اندر کا نظام، وہ باہر کا حسن، وہ اندر کی ہمدردیاں، وہ ساتھیوں کی مدد اور وہ پرخلوص کوششیں جب اپنے انتہا کو پہنچی تو پی ایف ڈی سی نے کہا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میڈیکل کالج بھی کسی درویش کی نظر میں ہے اور یہ ہسپتال بھی کسی درویش کی نظر میں ہے، اور جس پر درویش کی نظر ہو اور وہ ہو کامل، اور کامل درویش کی نظر جس چیز پر پڑ جائے تو درویش ظاہر زندگی میں ہو یا زیر زمین چلا جائے تو اس کی نظر میں فرق نہیں آتا۔ حضور شیخ العالم کی کامل نظر نے کالج کو بھی کامل کر دیا اور ہسپتال کو بھی کامل کر دیا۔ قانونی رکاوٹیں بہت آئیں، بہت رکاوٹیں ڈالی گئی، اس طرف جائے بغیر الحمدللہ حضور شیخ العالم کا مشن جاری اور ساری ہے، اس لیے کہ وہ مشن ان کا اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، وہ مشن دربار عالیہ نیریا شریف کے لیے نہیں تھا، یہ ملک و قوم کا مشن تھا، اور جو ملک و قوم کا مشن ہوتا ہے اسے کاملین چلاتے ہیں اور کسی واسطے اور ذریعے سے چلاتے ہیں۔ الحمدللہ آج یہ مرکز جمال نقشبند آپ کے سامنے ہے، میرا خیال ہے اس میں 3 ماہ بھی پورے نہیں لگے، اور اس 3 ماہ کے اندر الحمدللہ یہ حال دیکھ رہے ہیں، اور آپ اس میں موجود ہیں تو یہ حال آپ کے حسن و جمال سے بحال ہے، اور جس نام سے یہ موسوم ہے اس حسن و جمال سے آپ بھی بحال ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ خیر اسی طرح جاری و ساری کرے، لیکن یہ حال تو بھی نامکمل ہے نا، کم دی گل میں کی تھی تو ساری خاموش ہے، ابھی تو یہ حال نامکمل ہے نا، تو اب اس کی تکمیل سے پہلے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ زمین کیانی صاحب نے خریدی، یہ زمین کا ٹکڑا کیانی صاحب نے خرید، اور خرید کے حضور شیخ العالم کو پیش کی، انہوں نے جو دعائیں دی وہ دی۔ الحمدللہ جب وہ زمین جس پر یونیورسٹی قائم ہے جب اس کا آغاز ہونے لگا تو میں نے دوستوں سے مشورہ کیا، علماء سے مشورہ کیا کہ اس سرزمین یہ ٹکڑا جو علم و معرفت کے لیے دیا گیا ہے، یہاں پر اس کا آغاز ناموس رسالت کانفرنس سے کیا جانا چاہیے۔ الحمدللہ اس سرزمین اور اس ٹکڑے کی، اس زمین اور اس خطے کا آغاز تحفظ ناموس رسالت سے کیا گیا۔ وہ منظر بھی چشم فلک نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ نبی کی عزت و ناموس پر جس کانفرنس سے اس زمین کا آغاز کیا جائے، الحمدللہ اس کا ماٹو، اس کا مقصود اور اس کا مشن ناموس رسالت کے لیے میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت نے قبول و منظور فرمایا۔ اور یہ جو 30 کنال پر یہ سارا ٹکڑا موجود ہے زمین کا، یہ مرکز جمال نقشبند کے لیے وقف کر دیا گیا، اور الحمدللہ اس کا آغاز بھی سیدنا صدیق اکبر کے نام سے کیا جاتا ہے۔ ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس و حرمت کے لیے زمین کو قربان کیا گیا، اور دوسری طرف متصل سیدنا صدیق اکبر کی محبتوں کو اجاگر کیا گیا تاکہ قیامت تک یہ ذرے اور یہاں پتے درختوں کے یہاں آنے جانے والوں کو
دل و روح میں یہ بات رچ بس جائے. اگر ایک طرف دیکھو تو ناموس رسالت کا مینار نظر آئے گا, تو دوسری طرف دیکھو تو حب اور جانثاری سیدنا صدیق اکبر کا مینار نظر آئے گا. اور الحمدللہ ساری زندگی حضور شیخ العالم نے محبت رسول کا درس دیا, صحابہ کے وفا کا درس دیا, اور اہل بیت کی محبتوں اور نسبتوں کا درس دیا. حضرات گرامی, میں آج کتاب پڑھ رہا تھا, میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا. میں نے اعلان کیا تھا کہ عصر کے بعد پروگرام شروع ہوگا اور عشاء کی آذان کے ساتھ ہی پروگرام ختم ہو جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی تک عشاء کی آذان ہوئی نہیں ہے. یہاں پر نہیں ہوئی ہے لیکن باہر ہو سکتی ہے. لیکن یہ قصور میرا نہیں, آپ پہلے آتے پروگرام ختم ہو چکا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں بھی یقیناً خدا کی کوئی نہ کوئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یمن گیا. جب یمن گیا, آسمانی کتابوں کا عالم آمنا سامنا ہوا اس سے. اس نے مجھے دیکھا, میں نے اسے دیکھا. اس نے اشارہ کیا کہ قریب آئیں. جب میں قریب گیا تو وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگے, احسبک حرمیا, اے ابو بکر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ حرم مکی سے تعلق رکھتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا ہاں حرم شریف سے میرا تعلق ہے. تو وہ دوسرا سوال کرنے لگے کہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ احسبک قرشیا, آپ قریش سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں قریش سے تعلق رکھتا ہوں. تیسرا سوال کیا, احسبک تمیمیا, قبیلہ تمیم سے آپ کا تعلق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میرا تعلق قبیلہ تمیم سے ہے. تو وہ عالم دین, آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والا کہنے لگا, بقیت لی فی کا واحدۃ, بقیت لی فی کا واحدۃ اکشف لی عن بطن کا. اے ابو بکر, 4 نشانیاں میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھی ہیں, وہ 3 کی 3 نشانیاں آپ میں نظر آ گئی. میں چوتھی کی تلاش میں ہوں اور وہ نشانی آپ کے ناف کے اوپر ہے. کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. یہ بتاؤ میری تحقیق کیوں کر رہے ہو؟ سبحان اللہ. 3 سوال کیے تو نے, ہر سوال کا میں نے تمہیں جواب دے دیا. اب چوتھا سوال میرے بطن ناف کا کیوں کر رہا ہے؟ یہ بتا تو میری تحقیق کیوں کر رہا ہے؟ سبحان اللہ. تو وہ بوڑھا عالم, آسمانی کتابوں کا عالم کہنے لگا, میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب آخری نبی آئے گا تو ایک جوان اور ایک ادیر عمر کا آدمی یعامن علی امرہ فتن و قہر, یہ 2 لفظ موجود ہیں. ایک جوان ہوگا جو آخری نبی کی مدد کرے گا اور ایک ادیر عمر کا بوڑھا ہوگا. آپ بوڑھے نظر آتے ہیں, وہ نہیں وہ نظار نظر آتے ہیں. آپ کا چہرہ دیکھا تو مجھے حرم کا حسن نظر آیا. جب میں نے آپ کے چہرے میں دوڑتے ہوئے خون کو دیکھا تو قریش کی جھلک نظر آئی, تو قریش کی جھلک میں آپ کا قبیلہ بنی تمیم نظر آیا. یہ 3 وہ صفات ہیں جو آپ کی اللہ نے آسمانی کتابوں میں ذکر کیا.
بقیت لی فیک واحدۃ، ایک صفت باقی ہے اور وہ دیکھنے کا خواہشمند ہوں کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ تینوں تو صحیح ثابت ہو گئی، کیا چوتھی بھی آپ کے اس ناف پر ہے؟ اور چوتھی کے ساتھ ایک اور منفرد فرمایا جو چوتھی ہے وہ بائیں ران کے اوپر ایک نشان ہے، وہ میں دیکھ نہیں سکتا لیکن پیٹ کو ننگا کریں گے تو میں دیکھ لوں گا۔ تو جب آپ نے کپڑا اٹھایا تو وہ سیاہ تل، وہ سیاہ تل جو دیگر آسمانی کتابوں کے دل میں رکھا تھا، وہ سیدنا صدیق اکبر کے ناف پر نظر آیا۔ تو جب ناف پر نظر آیا تو انہوں نے کہا بس یقین ہو گیا کہ آخری نبی نے اعلان نبوت بھی کر دیا، وہ اس نے وہاں اعلان نبوت کیا ہے اور اس پر ایمان لانے والا یہاں ظاہر ہو گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ علیہ نعریہ شریف، شان سیدنا صدیق اکبر۔ حضرات گرامی، انہوں نے نصیحت کی کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لینا ہے، وہ آخری نبی ہے، اگر اس کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں موجود ہے اور اس کے دوستوں کا موجود ہے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کا تعلق ان سے اور ان کا تعلق آپ سے یہ زمانہ دیکھے گا کہ جس کو جس کا یار بنایا ہے وہ یار کتنا حسین ہے اور جس کو نبی بنایا ہے وہ کتنا حسین ہے۔ آپ ان سے رخصت ہوئے تو فرماتے ہیں میں دیگر علماء کو بھی ملا، شیوخ کو بھی ملا اور بڑے بڑے تاجروں کو ملا۔ جب میں نے واپس مکے کا رخ کیا تو دل میں آواز آئی کہ ایک مرتبہ اس عالم دین کو دوبارہ دیکھ لو جس نے یہ چاروں صفات کو بیان کیا۔ تو آپ ان کے پاس گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اب واپس حرم مکہ میں جا رہا ہوں، کوئی بات ہو؟ تو وہ کہنے لگے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت لکھی ہے، چند اشعار لکھیں، کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ وہ اشعار میری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا بالکل میں ساتھ لے جاؤں گا۔ آپ جب مکہ مکرمہ پہنچے، مختصر کرتے ہوئے جب مکہ مکرمہ پہنچے، بڑے بڑے کافر صنادید قریش، رؤسائے مکہ، دشمنان خدا، دشمنان مصطفیٰ اور دشمنان دین اور دشمنان اسلام داخل ہونے سے پہلے ہی حضرت ابو بکر کو کہا کیا تمہیں پتہ ہے کس بات کا؟ کہ عبداللہ کے یتیم نے، عبد المطلب کے پوتے نے، محمد نے دعوی نبوت کر دیا ہے، اب تم جو فیصلہ کرو گے ہم اس فیصلے کو مانیں گے۔ غور فرمائیں، اب تم جو فیصلہ کرو گے ہم اسی فیصلے کو مانیں گے۔ تو میں مختصر کر رہا ہوں، آپ تشریف لے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں موجود تھے۔ نوکنگ کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، کوئی بات نہ ہوئی، براہ راست میرے نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا، ابو بکر میں ساری دنیا اور سارے انسانوں کی بات الگ کر رہا ہوں اور تجھے مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا رسول بن کے تیری طرف آیا ہوں اور ساری کائنات کی طرف آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعد میں کہ ابو بکر واحد وہ شخصیت ہیں کہ جب میں نے اسلام پیش کیا کوئی تردد نہیں، کوئی تفکر نہیں، کوئی مباحثہ نہیں، کوئی طلب معجزہ نہیں، میں نے جس لمحے پیش کیا اگلے لمحے میں حضرت ابو بکر نے اسلام کو قبول کر لیا۔ لیکن یہاں علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اتنا بتائیں
آپ جو بات فرما رہے ہیں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ غور فرمائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ بات کی، تاجدار انبیاء نے عرض کیا، ارشاد فرمایا ابو بکر وہ یمن میں ابھی آئے ہو نا، ابھی تو آئے ہو، وہ یمن میں وہ بوڑھا عالم تمہیں ملا تھا، اس نے 4 صفات بیان کی تھی، نہیں وہ بوڑھا عالم تمہیں ملا تھا، ہاں ملا تھا، لیکن میں تو کئی بوڑھوں کو ملا ہوں، کئی عالم کو ملا ہوں، کہا میں ہر ایک کی بات نہیں کرتا، میں اس کی بات کرتا ہوں جس نے میری شان میں نعت لکھی اور وہ نعت تجھے دی، وہ نعت تو نے مجھے پہنچانی ہے، اب تیری رائے کیا ہے؟ تو کہنے لگے، عرض کرنے لگے، اخرج یدک ابایعک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اپنا دست کرم آگے بڑھائیے تاکہ میں چوم بھی سکوں، میں بیعت بھی ہو سکوں اور میں دائرہ اسلام میں داخل ہو سکوں۔ حضرات گرامی، طلب کیوں کیا؟ سوال اٹھتا ہے کہ نہیں؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے نا، کیوں طلب کیا؟ کیا اپنے لیے تھا؟ نہیں، وہ جو باہر مکے میں داخل ہونے سے پہلے بڑے بڑے قریشیوں نے، بڑے بڑے کافروں نے حضرت ابو بکر کو روکا تھا، ان کو جواب دینے کے لیے ابو بکر نے چیزیں پوچھی، نبی دو عالم نے بتایا، اور پھر یہ سارا بتانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر بھی دلالت کرتی ہے۔ کہاں یمن، کہاں مکہ، کہاں وہ باتیں اور کہاں وہ جوابات، اور کہاں وہ ظاہر وہ کہاں باطن، اور نبی دو عالم نے ہر چیز بتا دی۔ جب ہر چیز بتائی تو عرض کی یا رسول اللہ ایمان تو میں وہیں پہ لے آیا تھا، صرف یہ جو بڑے بڑے مجھے روکنے والے تھے ان کو میں جواب دینے کی پوزیشن میں آ گیا۔ حضرات گرامی، بے شمار باتیں ہیں، لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب تک خدا کی رحمت نہ ہو، جب تک خدا کی رحمت نہ ہو انسان کچھ نہیں ہو سکتا۔ بڑا خوبصورت واقعہ میں نے پڑھا اور میں آپ کو اس میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ مندلسی بڑے مشہور بزرگ ہیں اور یہ مرید ہیں حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ شیخ شبلی کا میدان بغداد میں ہے، آصف امین صاحب یہاں بیٹھے ہیں، بے شمار ساتھی ہم وہاں پر گئے تھے، ہم ان کی مزار پر بھی حاضری دے کر آئے۔ حضرت عبداللہ مندلسی بہت بڑے عالم دین، 1,00,000 احادیث ان کو زبانی یاد تھی، قرآن کے وہ حافظ تھے، زبردست قسم کے عالم دین تھے۔ تو سفر پر روانہ ہوئے، ایک بستی پر گزرے تو وہاں سلیبیں لٹک رہی تھی۔ آپ کو وضو کی ضرورت ہوئی، وضو فرمایا، تو جو ہی وضو فرمایا آپ کی نظر ایک خاتون پر پڑی، جو ہی اس خاتون پر نظر پڑی آپ فرماتے ہیں جو کچھ اندر تھا سینہ خالی ہو گیا، جو کچھ سینے میں تھا سب کچھ۔ میرے ساتھ ساتھی تھے، میں نے انہیں کہا تم اپنے گھر کی راہ لو، جو کچھ میں دینا چاہتا تھا اب میرے پاس نہیں۔ انہوں نے کہا ہم تو آپ کو پیچھا چھوڑنے والے تھے، تو آپ نے اصرار فرمایا میں اب تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، دیتا وہی ہے جس کے پاس کچھ ہو۔ میرا سینہ خالی، میرے دست و قدم اور نگاہ خالی، اب میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جاؤ اپنی اپنی بستیوں میں، میری نظر جس عورت پر پڑی ہے اب میں مستقبل میرا اس کے ساتھ ہے، میں اسی کی طرف جاؤں گا۔ آپ کے مریدین رونے لگے، آپ نے ان کو جھکا کہ جاؤ میں تمہیں اب کچھ نہیں دے سکتا۔ آپ چل پڑے اور چلتے چلتے سیدھا ان کے گاؤں پہنچے، لوگوں سے پوچھا کہ یہ خاتون اس کا باپ کون ہے، بتایا گیا اس کا باپ فلاں ہے، گھر کہاں ہے، گھر پہنچے، جب گھر پہنچے تو اس کے والد سے کہنے لگے یہ بیٹی تیری ہے؟ ہاں میری ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں تو نکاح کر سکتا ہے لیکن کچھ شرائط ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ خدمت کا موقع ہے، یہ سارے مراحل سے تم گزرو گے تو اس کے بعد یہ خاتون تمہاری نکاح میں دے دوں گا۔
تو حضرت عبداللہ اندلسی فرمانے لگے تم جو شرط لگاؤ گے میں قبول کروں گا، جو خدمت بولو گے میں کروں گا، اور جو ڈیوٹی لگاؤ گے میں کرتا چلا جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا سب سے پہلی ڈیوٹی تو یہ ہے کہ تم جنگل جاؤ گے اور جتنے میرے سور ہیں ان سور کی نگہداشت کرو گے، ان کو چراتے رہو۔ آپ سنتے چلے جائیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے میں یہ ڈیوٹی دوں گا، کیونکہ اب میری زندگی کا ایک مقصد بن گیا، میں نے اس طرف جانے ہی جانا۔ روز جاتے چراتے، شام کو واپس آتے۔ ادھر آپ کے مریدین رو رو کے ان کی حالت غیر ہو گئی، پوری بستی میں بات پھیل گئی کہ وہ شخص جس کو 1,00,000 احادیث یاد تھی اور جس پورے قرآن کا حافظ تھا اور کئی مساجد جس کے دم قدم سے آباد تھی، اس طرح گرفتار، اور یہ اس کی حالت ہوگی۔ وہاں کے محبت کرنے والوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ تو یہ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک بات آئی کہ میں بھی جا کے دیکھوں کہ اب ان کی حالت کیا ہے، ان کی پوزیشن کیا ہے، وہ کہتے کیا ہیں، وہ دیکھتے کیا ہیں، ان کی خواہش کیا ہے، ان کا مدعا کیا ہے، وہ یمین و یسار کیا ہے، وہ قدام و خلف کیا ہے، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میں دیکھوں تو صحیح، وہ وقت کا غوث گزرا ہے، لیکن اتنا بڑا فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ آپ گئے، پوچھا شیخ عبداللہ اندلسی کہاں ہیں؟ فاشارہ، اشارہ کیا یہ سامنے جنگل جو ہے نا، یہاں دیکھو گے تو وہ نظر آئے گا، اس کے سامنے سور ہوں گے اور ان کو چراتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ گئے، جب گئے دیکھا وہی دستار ہے، وہی لباس ہے، داڑھی بھی وہی ہے، نگاہ بھی وہی ہے، اور ہاتھ میں عصا بھی وہی ہے، وہی روب ہے، وہی دبدبہ ہے۔ تو جب قریب گئے پوچھنے لگے یہ ہے تے قضائی، یہ حالت؟ عبداللہ اندلسی فرمانے لگے جو بات کرنی ہے وہ کر، تو میرا مرید ہے، اپنے حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا، جو بات کرنی ہے وہ کر۔ تو حضرت شیخ شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے آپ تو حافظ قرآن ہیں؟ کہاں، تو کچھ یاد ہے؟ توجہ چاہتا ہوں آپ، سبحان اللہ، قرآن کے حافظ، تو کیا کچھ یاد ہے؟ تو انہوں نے اپنے ذہن کو ٹٹولا، دیکھا، فرمایا کچھ یاد نہیں۔ 20 سال سناتے رہے، 20 سال پڑھاتے رہے، 20 سال اس کی تفسیر کرتے رہے، آج پورا قرآن پاک ذہن سے غائب ہو گیا، پھر دیکھیں شاید کوئی چیز نظر آئے۔ تو آپ نے جب غور کیا فرمایا ہاں یاد آئے، ایک آیت مجھے یاد۔ تو وہ کیا ہے؟ علماء بیٹھے، وہ آیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا قول ہے مَن یُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُکرِمٍ، مَن یُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُکرِمٍ، جس کو خدا ذلیل کر دے دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ کپاہٹ کاری ہو، ورطے میں داخل ہو کہ پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک سب کچھ بھول گئے، ایک آیت یاد ہے اور وہ کیا ہے؟ مَن یُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُکرِمٍ، جس کو خدا ذلیل، رسوا، پسپا اور رسوا کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُکرِمٍ، پھر اس کو عزت دینے والی دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ ایک قدم آگے بڑھے، حضور آپ کو تو 1,00,000 احادیث یاد، ان احادیث میں کچھ کوئی حدیث یاد ہے؟ آج میں کچھ یاد ایسے آپ جائیں کا ایک گزارش پھر کر رہا ہوں، آپ اس کو ریکال کریں، دوبارہ دیکھیں، ممکن ہے کوئی چیز نظر آئے۔
میں ہاں یاد ہے ایک حدیث پاک یاد، حضور وہ کون سی حدیث ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اللہ کا دین بدل دے یا اپنا دین بدل دے، فاقتلوہ، اس کو قتل کر دو۔ بس وہ آیت اور یہ حدیث کیا، اس آیت نے میری حالت کو واضح کر دیا اور اس حدیث نے میرے انجام کو واضح کر دیا۔ تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب یہ سنا تو حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ زار و قطار رونے لگے، کیونکہ پیر کامل مرید صادق، پیار کرنے والا پیر بھی کامل اور پیار کرنے والا مرید بھی صادق، جب ایک روتا ہے نا تو دوسرے کو آنسو ضرور اترتے ہیں۔ تو جب مرید نے رونا شروع کیا، ادھر آہستہ آہستہ ٹپ ٹپ آنسو نکلنے لگے عبداللہ کی آنکھوں سے، روتے رہے اور روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، باری تعالیٰ تیری رحمت سے اتنا مایوس کہ عبداللہ اس حال کو پہنچ گیا کہ نہ اس کو دین یاد رہا، نہ اس کو قرآن یاد رہا، نہ اس کو حدیث یاد رہی، نہ اس کو آخرت یاد رہی، نہ اس کو قبر یاد رہا۔ یہ عبداللہ اس حال میں پہنچ گیا تو کیوں؟ تو کام کی بات کی نہیں، اور وہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور میرا جملہ یاد رکھے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ خدا کی رحمت شامل ہو جاتی ہے وہ دنیا میں بھی باعزت ہوتا ہے، وہ آخرت میں بھی باعزت ہوتا ہے، اور جس سے خدا کی رحمت جدا ہو جائے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، وہ آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ جب یہ بات اللہ کی بارگاہ میں گئی تو توبہ قبول ہو گئی۔ جب توبہ قبول ہوئی تو عاطف غیبی نے ان کو آواز دی کہ عبداللہ، ان یہودیوں عیسائیوں کی بستی سے جب تم گزر رہے تھے اور صلیبوں کو دیکھا تو تو نے کہا، تو نے سوچا دل میں، یہ کس قدر لا یعقل، کس قدر بے عقل اور کس قدر بے وقوف مخلوق ہے جو خدا کے ساتھ غیر خدا کو شریک کرتے ہیں۔ تو حضرت شیخ شبلی کو فرمایا، اس ایک جملے نے جو منہ سے ظاہر نہیں ہوا، اندر خیال آیا تھا، خدا نے میری پکڑ کر دی۔ آج تم آئے ہو تو اس جملے سے خدا نے میری پکڑ کی، اور تیرے رونے نے، میرے رونے نے خدا کو منا لیا، اس نے مجھے توبہ کی توفیق دی اور میں نے توبہ کر لی، اور ابھی خدا کی بارگاہ میں میری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ آپ نے نتیجہ کیا نکالا؟ فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ تو میری رحمت پر اعتماد نہیں کرتا، تو نے میری رحمت پر اعتماد نہیں کیا، اپنی عقل پر کیا، تو میں نے تیرے ساتھ تیری عقل کو روانہ کیا، رحمت کو روک لیا، اور دیکھ تیری عقل تجھے سور کو پالنے، انہیں چرانے پر تجھے لے گئی، اور جب میری رحمت تیرے ساتھ آئی تو حافظ بھی تھا، تو قرآن کا وقار بھی تھا، تو حدیث کا وقار بھی تھا۔ یاد رکھو، جس کے ساتھ خدا کی رحمت ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی باعزت ہوتا ہے اور آخرت میں۔ عقل پر اعتماد کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھو، عقل عیار ہے سو بیس بدلتی ہے۔ عقل جب یہاں پھنستی ہے دوسرا رائے اختیار کرتی ہے، وہاں پھنستی ہے تو تیسرا رائے اختیار کرتی ہے، الغرض وہ کہیں نہ کہیں آ کر وہاں عقل پھنس جاتی ہے اور صاحب عقل کو پھنسا دیتی ہے جب رحمت کو اسے اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری۔ علامہ امتیاز صدیقی صاحب نے بڑی پیاری باتیں کی ہیں، بہت پیاری باتیں کی ہیں، اور علامہ زبیر ساجد صاحب نے بہت پیاری باتیں کی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں علامہ امتیاز صاحب نے میرا کام بڑا آسان کر دیا۔ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کی بات، کمال کی بات کی، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مال طلب کیا کرتے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر
قدمین مصطفیٰ پر اپنا مال قربان کیا کرتے ہیں. تو ہم صدیقی ہیں یا نہیں؟ آپ صدیقی ہیں یا نہیں؟ میں نسبت والا ہوں کہ نہیں؟ اور آپ نسبت والے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان نسبت سے صدیقی کا چراغ ہے. یہ حال صاحب حال نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. باقی ڈھیر سارا کام باقی. میں نے آپ کے لیے 15 کمرے اوپر بھی بنانے ہیں. جب آپ یہاں پر آئیں، دور دراز سے آئیں یا نزدیک سے آئیں، یہاں پر ہم نے ذکر کرنا ہے، یہاں رہائش اختیار کرنی ہے، یہاں دال کھانی ہے، یہاں لنگر کھانا ہے. تو یہ سلسلہ ہونا چاہیے، روک دیا جائے. اور یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کیوں میری ذاتی خواہش ہے. واللہ باللہ سمت اللہ، میرے مرشد نے مجھے خود ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں مرکز بنے گا، اس مرکز میں اللہ اور رسول کا ذکر ہوگا. اور الحمدللہ اس طرف خدا نے ہمیں بھی بڑھا دیا ہے، آپ کو بھی بڑھا دیا. تو آگے تکمیل، تزیین، تنویر ہونی چاہیے. بے شک. ابھی یہ کیسے ہوگی؟ انشاءاللہ جس طرح سے بنیاد ہوئی تھی اس طرح ہوگی. جس طرح سے سارے خاموش ہو. بس یاد رکھو حسنین علی گل پڑھنی. بے حاجی عبداللہ صاحب انہوں نے کہا کہ میری طرف سے آپ جو مرضی اعلان کر دیں. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ کتنا اعلان کروں ان کی طرف سے؟ انہوں نے میری مرضی پر موقوف رکھا ہے. تو کتنا اعلان کروں ان کی طرف سے؟ کیونکہ اوپر عباسی صاحب اوپر کتنا سرج ہے؟ آپ کھڑے ہو جائیں گے عباسی صاحب. ہاں جی اوپر کتنا سرج ہے؟ تقریباً 80 لاکھ اوپر. وہ اللہ کے بندے اوپر کی نہیں نیچے کی بات کریں. 2 لاکھ حضرت خلیفہ حاجی عبداللہ خان کی طرف سے میں اعلان کرتا ہوں. 2 لاکھ وہ دیں گے، باقی تو جو خرچوں کے اعلان کرنا چاہے گا 2 لاکھ. یہ ملک جاوید صاحب کوٹتو والے کروڑوں روپے انہوں نے حضرت صاحب کی شخصیت پر قربان کیے ہیں. کروڑوں روپے. اور انہوں نے کہا حضور جب تک میری زندگی ہے میرے پاس 18 پیٹرول پمپ ہے، میرے پاس کیا کیا نہیں. جہاں جہاں اشارہ فرمائیں گے میں اپنا مال آپ کے قدموں پر قربان کرتا ہوں. 2 لاکھ انہوں نے اعلان کیا. ہماری طرف سے 5 لاکھ. حاجی عبد الرحمان صاحب کی طرف سے 5 لاکھ روپے کا اعلان. اس 5 میں اور کون کون شامل ہے؟ شکیل صاحب، شکیل عباسی صاحب شامل ہیں، بلکہ ان کی ساری جماعت ہی شامل ہے. 10 کر دیں 5 اور 5 کتنے ہوتے ہیں؟ بڑا خوفناک ایک لطیفہ یاد ہے لیکن یہاں سناتا نہیں. یہ بات پھر رہ جائے گی. 10 لاکھ کا اعلان ان کی طرف سے ہو گیا الحمدللہ. 2 وہاں سے 2 وہاں سے. باقی احباب کیوں خاموش ہیں؟ لیوا صاحب 1 لاکھ روپے حاجی بشیر احمد صاحب کی طرف سے. چودھری منصب صاحب کی طرف سے 1 لاکھ روپے. راجہ بشیر صاحب کی طرف سے 1 لاکھ روپے. خلیفہ شعبان صاحب کی طرف سے 1 لاکھ روپے. 50,000 جناب خالد بٹ صاحب ان کے بیٹے ہیں یہ، ان کی طرف سے ان کے والد کی طرف سے 50,000. ہمارے راجہ نثار صاحب کی طرف سے 1 لاکھ. تو کو 50 نہیں کرو. ہمارے راجہ تیمور صاحب 1 لاکھ روپے ان کی طرف سے. نوجوان آدمی ہیں، کبھی نظر آتے ہیں لیکن جب نظر آتے ہیں تو پورے کی پوری نظر آ جاتے ہیں. صوفی خلیفہ سید حبیب صاحب ان کی طرف سے 1 لاکھ. کوئی بندہ گنتا بھی چلا جائے. ایک والے سر انگلی کڑی کرو. جنہوں نے اعلان کیا وہ انگلی کرو. 1 2 3 اور 2 5 5.5 اور وہ 7.5 8.5 9.5 10 اور 10 اور 10 20 لاکھ میری طرف سے. یہ اعلان پسند ہے؟ سنو سبحان اللہ. 40 ہو گیا. جی سرکار.
40 لاکھ ہو گیا. آج کی مجلس میں تھوڑا سا اور اعلان کرو. اور میں 20 لاکھ لے کے آیا ہوں اور آج ہی لے کر آیا ہوں اور نیت کر کے آیا کہ میں اوپر مہمانوں کے لیے 15 کمرے بنانے ہیں اور زبردست بنانے. آپ نے دیکھا یہاں کا سارا سسٹم انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہوگا. تو 20 اور 20 کتنے ہو گئے؟ 40 لاکھ. کوئی 55,000 ہے لوگوں ایک کا لے لو. عدنان صاحب کی طرف سے 5,000. عدنان صاحب پڑیال والے 5,000 5,000 2,000 5,000. اے دیکھ ہی نہیں جائے ہو یہ آپ فاصل میں ایسے ایسے نہ ہوئے. حضرات گرامی اللہ تعالیٰ آپ تمام کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے. جی حاجی حسن صاحب کی طرف سے 5,000. خلیفہ امیر صاحب کی طرف سے 5,000. ماشاءاللہ. چلو بعد میں دے دینا. ابھی میں دعا کی طرف بڑھتا ہوں. دعا سے پہلے محمد ممتاز صدیقی صاحب کا سردار. کہاں سے؟ واقعی پوری جماعت یا چلے تو سب کی طرف سے کتنے؟ 4,000. سبحان اللہ. یہ نیکی کے کام اسی طرح چل رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کوئی بندہ جب کوئی مسجد بناتا ہے تو مسجد ایک آدمی بنا سکتا ہے لیکن خدا اپنے گھر کو ایک آدمی سے نہیں بنواتا, بے شمار لوگوں سے بنواتا ہے. اس لیے کہ وہ گھر ایک کا ہے, اس میں سب شامل ہوتے ہیں. جی غلام عباس صاحب بڑا مسکین ساتھی ہے میرا, 10,000 انہوں نے اعلان کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے عطیات قبول فرمائے. تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں, اس کے بعد دعا, اور دعا کے بعد نماز, نماز کے بعد لنگر. ہاں ایک ضروری بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کا لنگر حاجی محبوب صاحب آج کا لنگر شجاع کیانی صاحب نے اس کا بندوبست کیا ہے اور بہترین کھانا آپ کے لیے بنایا ہے. ان کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ مرکز جمال نقشبند کا آغاز کرنے لگے. اس کا جو پہلا لنگر ہوگا اس کا ثواب میں والدہ اور والد صاحب کو اِیصال ثواب کروں گا اور اپنے مرشد گرامی حضور شیخ العالم کو کروں گا. لہذا آج کا جتنا لنگر ہے وہ ان کی طرف سے خدا یہ لنگر ان کا قبول کرے. ہاں شکریہ اللہ تعالیٰ کو. ایک اہم اعلان میں نے فیس بک کے ذریعے اعلان کیا تھا کہ 28 29 30 جون کو دربار عالیہ نہریہ شریف میں مرکزی عرس ہوگا. فیس بک کے ذریعے اس کا اعلان ہوتا ہے. کچھ عدالتی امور, کچھ مشکلات کے پیش نظر میری وکلاء سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے دوبارہ اعلان کرنا ہے اس کا, تو آپ کے پاس مجلس موجود ہوگی جمال نقشبند میں, تو اس میں آپ اعلان فرمائیں, اعلان کریں کہ عرس کی تاریخ کا تعین انشاءاللہ کسی اور بڑی مجلس میں کروں گا. 28 29 30 جون دوسرے اعلان تک منسوخ ہے اور انشاءاللہ چند دنوں یا چند ہفتوں میں انشاءاللہ دربار عالیہ نہریہ شریف کے مرکزی عرس کا اعلان کیا جائے گا. اور حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وہ مریدین, مخلصین, محبین اور خلفاء جس پیار, جس وفا, جس نسبت کے ساتھ اس عرس کو منایا کرتے تھے, انشاءاللہ وہ عرس منایا جائے گا. اور حضور شیخ العالم کے ساتھ وفا کا تعلق رکھنے والے اور حیا کا تعلق رکھنے والے, نسبتوں کی صداقت رکھنے والے اور روحانیت کی حیا رکھنے والے جس طرح حضور شیخ العالم کے ساتھ چلا کرتے تھے, انہی کے حکم کے مطابق انشاءاللہ وہ تسلسل اسی طرح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. جتنی میری زندگی, جتنی آپ کی ہے, نہریہ شریف کا فیضان اسی طرح جاری ہو. تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا. آج کی دعا میں افواج پاکستان جنہوں نے سر ہتھیلی پر رکھ کر
کی مسجد میں 49 یا اس سے بھی زیادہ مسلمانوں کی شہادت ہوئی، ہم اس دہشت گردی کو بھی کنڈم کرتے ہیں۔ افواج پاکستان الحمدللہ پوری دنیا میں ناصر الدین صاحب کی طرف سے 20,000 اللہ کی مدد فرمائے، افواج پاکستان پوری دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مقام کو اور اس احترام کو سلام کرے، آمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
آواز میں آئیں، آواز آگے پیچھے ہو جائے، پھر اس کو ملا علی اکبر صاحب جنہوں نے یہ ہال بنانے کا مشورہ دیا تو بیمار نہ ہوتے تو وہ ضرور یہاں پر تشریف لاتے، بیمار ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور خصوص ہمارے انتہائی خوبصورت ساتھی راجہ اشفاق صاحب اور راجہ افضل صاحب، ان کی والدہ بیمار ہیں اور وہ عمرہ کر کے وہیں جدہ ہسپتال میں زیر علاج ہیں، انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، آپ نے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ حاجی عبداللہ خان صاحب کی ہمشیرہ وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اور بے شمار ہمارے ممتاز صاحب
بے شمار مریض ہیں، بے شمار پریشان حال ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں، شخصیتوں کے ذریعے پیغامات بھیجتے ہیں. میں ذکر کروں نہ کروں، آپ سے ذکر ہو نہ ہو، لیکن جس نے بیماری دی ہے وہ تو سن رہا ہے. بے شک. آج حاجی عبد الرحمان صاحب، ان کی ساری جماعت، ان کے لیے دعا کرنی. کچھ مسائل ہیں ان کے، کچھ پریشانیاں اور کچھ رکاوٹیں، ان مسائل کے حل کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. حاجی اسماعیل صاحب کے بھائی، قاری اسماعیل صاحب کے بھائی کو جنہوں نے تلاوت کی ہے، ان کی دعائیں مغفرت کی جائے گی. تو ہاتھ اٹھاؤ. وہ جو ہر ایک کے سینے سے آگاہ ہے اور ہر ایک کے دماغ میں اٹھنے والی ہر خیال کی لہر سے آگاہ ہے، اس کی بارگاہ میں اپنے دامن کو رکھا. اے رب ذوالجلال، آج کی اس محفل کو اپنے دربار میں مستجاب فرما. الہ العالمین، ہم سب کی غلطیاں، سستیاں، مستیاں، چھوٹے بڑے صغائر و کبائر، سب گناہوں کی معافی عطا فرما. الہ العالمین کے علماء اسلام آباد سے آئے ہوئے، آزاد کشمیر سے آئے ہوئے ہمارے خان عبد القیوم خان صاحب، ہمارے سارے حضور شیخ العالم کی منظور نظر خلفاء اور آپ تمام اہل نسبت جس پیار سے آئے اور مرکز جمال نقشبند میں حسن و جمال نقشبند سمیٹنے کے لیے آئے، اللہ اس مقصد میں آپ کو کامیاب. الہ العالمین، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما. الہ العالمین، جو تن کے بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما. میرے مولا، جو من کے بیمار ہو گئے انہیں بھی شفا نصیب فرما. الہ العالمین، تیری رحمت جس کو ملتی ہے وہ ممتاز ہو جاتا ہے. الہ العالمین، اپنی رحمت ہم سب کو عطا فرما. جن کے کاروبار میں برکت نہیں تو برکت عطا فرما. جن کے رواں کام رک گئے، الہ العالمین اپنی رحمت سے انہیں جاری و ساری فرما. انہیں دین و دنیا کا نفع عطا فرما. الہ العالمین، جو دنیا سے کہیں زیادہ اپنی دولت کو دینی مقاصد میں صرف کرتے ہیں، الہ العالمین ان کی دنیا محفوظ فرما، ان کی دولت محفوظ فرما، ان کی آخرت محفوظ فرما. یہ خلفاء جس محبت سے آئے، الہ العالمین اس محبت کا بدلہ بہت بڑی روحانیت پہ عطا فرما. الہ العالمین، یہ جہاں بیٹھے حضور شیخ العالم کا فیضان لٹاتے ہوئے نظر آئے. الہ العالمین، آپ تمام کی جائز حاجات خدا پوری فرمائے. یہ شمار ہماری مائیں بہنیں یہاں پردے میں بیٹھی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں خدا ان کا آنا بھی قبول فرمائے، ان کی مرادیں خدا پوری فرمائے. اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جو اولاد نرینہ نہیں رکھتے، الہ العالمین انہیں اولاد عطا فرمائے. اولاد والوں کو اولاد کی خوشیاں عطا فرمائے. الہ العالمین، جن کے کاروبار میں برکت نہیں تو برکت عطا فرمائے. الہ العالمین، جو پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے ان کی پریشانیاں دور فرمائے. الہ العالمین، جس کی جو مراد ہے پوری فرمائے. الہ العالمین، بے شمار چہرے، جس چہرے کو دیکھتا ہوں اس کی ایک خوبصورت ادا سامنے آتی ہے. میرے مولا، اس کی حاضری بھی قبول فرما، اس کی مرادیں بھی پوری فرما. الہ العالمین، اس مرکز کو مرکز رشد و ہدایت فرما. الہ العالمین، جمال نقشبندی اس مرکز سے سورج کی کرنوں سے کہیں زیادہ اس کا نور ہر سینے میں داخل فرما. الہ العالمین، اس مرکز کی خدمت کرنے والے مالی طور پر، جانی طور پر، مختلف طریقوں سے تعاون کرنے والوں کو دین و دنیا کی برکتیں نصیب. الہ العالمین، کہ ہمارے علی صاحب کے خلیفہ بادشاہ خان صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں خدا انہیں صحت عطا. میری اور آپ کی والدہ ام الموردین، میری والدہ، دعا فرمائے اللہ ان کا سایہ ہمارے سامنے. الہ العالمین، انہیں صحت عطا فرمائے، دائمی صحت عطا فرمائے. الہ العالمین، آپ کی مائیں جو زندہ ہیں خدا سلامتی عطا فرمائے. آپ کے بزرگ جو زندہ ہیں خدا ان کو سلامتی عطا فرمائے. جو دنیا سے رخصت ہو گئے، الہ العالمین آج کی محفل کا ثواب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء، مرسلین، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام ارواح مومنین کے بعد حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجگان نہریہ شریف، خواجگان مورا شریف، اور پھر شجاع کیانی صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کو عطا فرما. الہ العالمین، کروڑاں رحمتیں عطا فرما. انہیں کروڑ کروڑ جنت کی بہاریں عطا فرما. الہ العالمین، اس نوجوان کی حفاظت فرما، ہر بلا ہر وبا سے محفوظ فرما. رسوائی پسپائی سے خدا ہم سب کو محفوظ فرما. الہ العالمین، تیری زنجیر رحمت پکڑ کر پھر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، الہ العالمین، حضور شیخ العالم کا مشن قیامت تک جاری و ساری. الہ العالمین، اس مشن کے لیے ہم سب کی زندگی کو قبول و منظور فرما. الہ العالمین، وہ مشن
کا مشن ہے، تیرے نبی کی محبت کا مشن ہے، اور اسلام اور اس کی عظمت کا مشن ہے۔ الہ العالمین قیامت تک اس مشن کو جاری و ساری، اس مشن کا حصہ بننے والے، اس مشن کے تکمیل میں اپنے اموال عطا کرنے والے، وہ علم کی صورت میں، وہ مال کی صورت میں، وہ جان کی صورت میں، وہ کلمات خیر کی صورت میں، وہ جس بھی صورت میں مشن کا حصہ بنتے ہیں، الہ العالمین اس کا بدلہ انہیں نصیب فرمائے۔ تمام خلفاء کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے سلسلے کو جاری و ساری، انہیں صلاح ترقی ظاہری اور باطنی عطا فرمائے۔ جہاں جہاں رکاوٹ محسوس کرتے ہیں خدا ان کی رکاوٹیں دور فرمائے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر بے شمار لوگ آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ آج کے اس مرکز جمال نقشبند میں شریک ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ خدا ان کی یہ حاضری قبول فرمائے، خدا ان کی مرادیں بھی پوری فرمائے، ان کی مشکلات بھی خدا دور فرمائے، اللہ ان کی مرادیں بھی پوری فرمائے۔ علی عبد الرحمان صاحب کے لیے پھر دعا کریں کہ جس مشکل میں ہے خدا انہیں گل و خلاصی عطا فرمائے، خدا ان کی پریشانی دور فرمائے، ان کی پریشانی خدا بہت بڑی عزت پر منتقل فرمائے، ان کی جان میں، ان کے مال میں، ان کی آل اولاد میں، ان کے دوستوں میں، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے راجہ علی اکبر سے لے کر سارا یہ نظام، یہ حضور شیخ العالم کی محبت کی صورت میں جو موجود ہے، الہ العالمین حفاظت عطا فرمائے، حفاظت عطا فرمائے، اور نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین مقبوضہ کشمیر کو آزادی عطا فرمائے۔ الہ العالمین وہ بلکتے بچے، وہ جن کے سر سے دوپٹے رخصت ہو گئے، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ نوجوان اور وہ بوڑھے جو ان جنگلی طریقوں کے ظلم اور ان کے تعدی کے گرفت میں آ گئے، الہ العالمین انہیں آزادی نصیب فرمائے۔ الہ العالمین مقبوضہ کشمیر کی زمین مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گئی، میرے مولا ان کا وہ خون قبول و منظور فرمائے، اس خون کے بدلے میں انہیں آزادی نصیب فرمائے۔ الہ العالمین شام کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، الہ العالمین نیوزی لینڈ کے مسلمانوں کو حفاظت عطا فرما، جس مسجد میں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں میرے مولا ان شہادتوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین جو شہید ہو گئے ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما۔ الہ العالمین جو نقصان ہو گیا اولاد کی شکل میں تو نعم البدل انہیں عطا فرما، میرے مولا ان کے آنسو خشک کر کے خوشیوں کے دیپ عطا فرما۔ ربنا افواج پاکستان کے لیے، افواج پاکستان کے لیے صرف پاکستانی دعا نہیں کرتا، ہر مسلمان افواج پاکستان کے لیے دعا کرتا ہے۔ دعا کریں کہ خدا اس افواج پاکستان کو حفاظت نصیب فرمائے، اللہ اس کی عزت و آبرو اور روب و دبدبے جو خدا قائم و دائم فرمائے، اللہ ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور یہ افواج پاکستان جوان جو شہید ہو گئے اللہ ان کی شہادتیں قبول فرمائے، ان کے والدین کو دلی روحانی ایمانی سکون نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نماز یہی پہ ادا کی جائے گی اور نماز کی امامت حسب معمول جناب ضمیر احمد ساجد صاحب امامت فرمائے۔